إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کو روزی دیتا ہے، جس نے ہمیں اس طرح کے مواقع دیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بعدہ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج عید الفطر کا دن ہمارے لیے بے حد خوشی و مسرت کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں شرف بخشا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی خوشی امت مسلمہ کے اندر رکھی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک امت کا تہوار ہوتا ہے، ہر امت میں جشن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، عید ہوتا ہے، لیکن امت محمدیہ کے اندر بھی دو عیدین ہیں. دو عید اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو عید الاضحیٰ جسے ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا یہ عید الفطر جو آج ہمارے درمیان. آج ہم لوگ عید الفطر کی نماز پڑھ کے ابھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد ابھی ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ سمے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے. اللہ کے نبی سیم اسی طرح کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں. اللہ کے نبی سیم عید الفطر کی نماز کے بعد لوگوں کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے. عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوا کرتی تھی. عورتوں کے بیچ میں بھی اللہ کے نبی جایا کرتے تھے اور انہیں بھی درس و تدریس دیا کرتے تھے. کے تعلق سے یہ باتیں آتی ہے. آج عید الفطر کا دن ہے، امت مسلمہ کے دن، امت مسلمہ کا آج یہ خوشی کا دن ہے. آج کن لوگوں کے لیے خوشی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کن لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں جو صرف اپنے کپڑوں کو مزین کر لے. آج صرف ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے جنہوں نے صرف اپنے گھروں میں اچھے پکوان بنا لیے. آج صرف ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے جو لوگ اپنے گھروں کو مزین کر لیا، اپنے گھروں کو سنوار لیا، بلکہ آج ان کے لیے عید کا دن ہے. آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، جنہوں نے اس ماہ مبارک سے اپنے آپ کو پوتر کیا، جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ذریعے سے اپنی گناہوں کی مغفرت بنائی، اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے کروائی. آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے. آج ان لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری طرف سے آپ سبھی کو عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں. اللہ رب العالمین ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام نیک جتنے بھی کام ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک میں کیے، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کو قبول فرمائے. محترم سامعین، آج عید الفطر کا دن ہے. آج کے دن، آج سے پہلے جب ہم نبی کے زمانے میں جاتے ہیں، ہمارے آخری نبی کے زمانے میں جاتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ وہ لوگ کیسے عید منایا کرتے تھے؟ عید کی نماز کیسے وہ لوگ ادا کیا کرتے تھے؟ رمضان المبارک میں وہ لوگ کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟
رمضان کو وہ لوگ کس طرح گزارتے تھے۔ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رمضان کو امت محمدیہ کے لیے دیا، امت کے لیے پیش کیا۔ اب اس روزے کے ذریعے سے، اس ماہ مبارک کے ذریعے سے ایک انسان اس ایک مہینے کے ذریعے سے اپنے آپ کو پوتر بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ اپنے آپ جو ایک سال پچھلے جتنے سارے گناہ ہیں، اس ایک مہینے کے ذریعے سے وہ انسان اپنے ان سارے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے، صرف ایک مہینے کی وجہ سے۔ کب؟ جب اللہ کے نبی کی سنت کو ہم زندہ رکھیں گے، جب اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک کو گزارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق ہم لوگوں نے پورے رمضان کے پورے 30 روزے ہم لوگوں نے مکمل رکھے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکاتوں کا پابند بنا ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے صیام و قیام کا اہتمام کیا ہوگا۔ تب اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا۔ یوں ہی صرف عید آنا، یہ عید صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں، بلکہ خوشی کا دن، اصل خوشی ان کے لیے ہے جنہوں نے پورے 30 روزے مکمل کیے۔ اصل خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رات میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی ہو، جنہوں نے راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے گر گرایا ہو، جنہوں نے اپنی راتوں کو نہ سمجھا ہو کہ یہ رات ہمارے لیے سکون و چین کی رات ہے، ہمارے لیے یہ رحمت کی رات ہے، ہم چین سے سویا کریں گے۔ یہ ان کے لیے آج خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ ان اشخاص کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے جنہوں نے نہ راتوں کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، بلکہ صرف دیکھا تو اس ماہ مبارک کو دیکھا۔ اس مبارک مہینے کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چوکنا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کے سامنے گر گڑانے کے لیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے راتوں میں جگ کر شب قدر کا اہتمام کیا۔ شب قدر کی پوری راتوں کو جنہوں نے جاگا، جنہوں نے تلاوت کلام اللہ سے اپنے آپ کو مزین کروایا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کا اہتمام کیا، اس کو پابندی سے پڑھا، ان کو ختم کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے آج ان کے لیے اصل خوشی کا دن ہے۔ یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سارے کام کیے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آیا لیکن اس کے بعد بھی ذرا بھی اس کے دماغ میں یہ اثر نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں اس طرح کے موقع دیے، اس کے بعد بھی ہم مغفرت نہ کروا پائے۔ جن کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے شب قدر جیسی راتیں دی، ان کے بعد بھی وہ لوگ راتوں کا اہتمام نہ کر پائے، ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کا دن اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق جنہوں نے گزارا، جنہوں نے پورے مہینے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے گزارا، ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ میں مبارکباد پھر سے پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے۔ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید کی ڈھیر ساری مبارکبادیاں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ عید کے موقع پر عام طور سے جو ہمارے بیچ میں کچھ غلط چیزیں، غلط رویہ دیکھا جاتا ہے، اس کی طرف ذرا ہم جاتے ہیں۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ خوش ہو کر ہم کیا کریں؟ کیا خوشی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے؟ کیا اس خوشی کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس طرح سوچتا ہے کہ ایک دن صرف اللہ نے ہمارے لیے چھوٹ رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آج خوشی کا دن رکھا، ہم جو من آئے کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، چاہے اس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے یا نہ خوش ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں اگر خوشی کے ایام دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے ذریعے سے لوگوں کو خوش کروانا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا دھیان دیجئے میری باتوں پر۔ ہمارے اوپر، اس امت پر کتنی نمازیں فرض ہے؟ دن و رات میں کتنی نمازیں فرض؟ 5 ٹائم کی نماز۔ لیکن جیسے اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا، آج ہمارے لیے عید کا دن بنایا، آج پورے دن میں ہم لوگ 6 ٹائم کا نماز پڑھ لیے۔ آج پورے دن میں جو 5 ٹائم کا نماز فرض تھا، آج اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خوشی بخشی ہے، جو ہمیں مسرت دی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے 1 ٹائم کا نماز اور بڑھا دیا۔
یہ ہوتی ہے خوشی. اللہ رب العالمین کو ایسے خوش ہو کر ظاہر کروانا ہے. یوں ہی حرام چیزوں میں، حرام کھیلوں میں جا کر، حرام اشیاء میں مشغول ہو کر ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ نے جو خوشی دی ہے، جو عید ہمیں دیا ہے، اس کو اللہ ہی کے حساب سے، اللہ رب العالمین کے نبی کے حساب سے، ان کے قول کے حساب سے ہمیں گزارنا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. عید کے دن، عید کا دن ہے، حضرت علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے. دیکھا کہ حضرت علی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، زیتون کا تیل کھا رہے ہیں. وہ شخص تعجب کر بیٹھا کہ امیر المومنین، آپ امیر ہیں، اس ملک کے، اس دیش کے آپ امیر ہیں، اس کے بعد بھی آپ ایک سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل کھا رہے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کے ان باتوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ خوشی کیا ہوتی ہے، عید کی خوشی کیسی ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے صحابی، یہ خوشی اس لیے نہیں کہ میں اچھا کھانا کھاؤں، یہ عید ہمارے لیے صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اچھا لباس پہن لوں، بلکہ یہ عید ہمارے لیے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کو کتنا خوش کیا، اللہ رب العالمین کو کتنا ہم نے خوش کیا، اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اس حساب سے ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. یوں تو اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگا رہے، اللہ کی رضا کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے ہر روز عید کا دن ہوتا ہے، ان کے لیے ہر روز خوشی کا دن ہوتا ہے. حضرت علی کے اس قول سے، حضرت علی کے اس فرمان سے ذرا ہم سبق لے کہ اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صرف نئے کپڑے بنوا لیے، عید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گھروں کو صرف سجا لیا، عید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار کر دوسرے کے سامنے پیش کیا، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اصل عید، اصل خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پورے مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری، جنہوں نے رمضان کی پوری راتیں تراویح کے ذریعے سے، حمد و ثنا کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کیا. یہ عید اصل خوشی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو گیا. اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہماری مغفرت کا یہ مہینہ، یہ آفر یہیں پر ہم سے ختم کر لیا. اللہ کے نبی کا فرمان سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھ لیے، اس کے 1 سال کے گناہ معاف. ان کے جتنے 1 سال کے گناہ تھے سارا کا سارا معاف، صرف 1 مہینہ کا جس نے روزہ رکھا. اس کے بعد دوسری حدیث سنیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اس ماہ مبارک میں نوافل کا اہتمام کیا، جنہوں نے اس ماہ مبارک کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، ان کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ماہ مبارک کی راتیں بن جاتی ہے. 1 سال کی گناہیں بخش دی جاتی ہے. بلکہ اس ماہ مبارک کی فضیلت و برکت کی کیا بات کروں. اللہ کے نبی کی حدیث کہ اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں اگر امام کے ساتھ نماز، عشاء کی نماز سے لے کر پوری مکمل تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پوری رات عبادت کرنے کے بدلے برابر اس کو ثواب دیتا ہے. یہ ایسی مبارک راتیں تھی، ایسے مبارک مہینے تھے جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہم سے جدا ہو گئے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے یہ امید، یہ آس رکھتے ہیں کہ مولا کریم اس طرح کی برکتیں، اس طرح کی رحمتیں ہماری زندگی میں لاتے رہنا. مولا کریم ہم سبوں کو آگے چل کر ہم سبھی لوگوں کو یہ توفیق بخشنا کہ مولا کریم اگر اس طرح کے موقع آئے تو اللہ رب العالمین ہم پورا کا پورا حقوق، پورا کا پورا حق اس ماہ مبارک میں گزار دے. جو حقوق ہے اس مہینے کے، ہم اس سارے حقوق کو ادا کریں جو بھی اللہ رب العالمین اور آپ کے جو نبی ہیں، آخری نبی، ان کے فرمان ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، اس اقوال کے مطابق مولا کریم ہم آگے سے جو بھی ہماری زندگی میں اس طرح کے موقع آئیں گے، مولا کریم ہم ساری حدود کو، ہم سارے جتنے بھی احکام ہیں مولا کریم ہم سبھی کی پاسداری کریں گے، سبھی کو فالو کریں گے، سبھی کو مانیں گے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اس شب قدر جو آخری عشرے کے 5 راتوں میں آتی ہے شب قدر، اگر اس شب قدر کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اس
रातों में जगने की वजह से, सिर्फ 5 रातों में जगने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 1 साल गुनाह माफ कर देता है। 1 साल जो पिछले गुनाह उन्होंने किए, पूरे 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है सिर्फ 5 रातों में जगना। ये मुबारक, ये बरकतें, ये रहमतें किसी और महीने में नहीं है, जो आज और इस नमाज के जरिए से हम लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुबारक महीने को जुदा कर दिया, हमसे अलग हो गया। ये जो रहमतें थी हमारे ऊपर, अल्लाह की जो शफ़क़त थी, अल्लाह की जो मेहरबानी थी उम्मत मुस्लिमा पर, ये महीना हमसे जुदा हुआ। इसके बाद भी कुछ और अल्लाह के नबी ने कुछ और अहकाम दिए हैं कि ये रमज़ान का महीना, ये रमज़ान का महीना, इसके बाद जो महीना आने वाला है शव्वाल का, अगर उस महीने का भी कोई शख्स एहतमाम करता है, अगर उस महीने में भी, इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है उस महीने में अगर कोई 6 रोज़ा रख लेता है, 6 रोज़ा रखा और उस शख्स ने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, उसके बाद रमज़ान के बाद जो महीना आ रहा है उसका भी अगर 6 रोज़ा उस शख्स ने रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। गोया कि वो शख्स पूरे 1 साल रोज़ा रखता रह गया, पूरे 1 साल का रोज़ा उस आदमी ने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत, अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, इस तरह का ऑफर किसी और उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं रखा। हम कितने गुनाहगार हैं, हम खुद जानते हैं। ज़रा हम अपनी गिराबानों में झांक कर देखें कि हम रोज़ाना कितने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, हम रोज़ाना कितने अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। उसके बाद भी ज़रा भी हमारे दिमाग में, ज़रा भी हमारे दिल में अगर ये तसव्वुर ना हो कि हम अल्लाह से हम अपनी माफ़ी तलाफ़ी करा लें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, ज़रा हम खड़े होकर अल्लाह के सामने झुक कर ज़रा हम रो ले कि हम लोग कितना दिन में अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तमाम लफ्ज़ों को माफ़ फरमाए। हमारे दिमाग में जो इस तरह के वसवसे आते रहते हैं अल्लाह की नाफरमानी के, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तरह के वसवसे हमारे दिमागों से निकाल दे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम लोगों ने इस माह मुबारक में जो भी इबादतें की, जो सदक़ात किए, जो भी ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे रास्ते में निकाले, जो भी इबादतें हम लोगों ने की, मौला करीम उन सारी इबादतों को अपने दरबार में कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी हम लोगों ने इस माह मुबारक में गलतियाँ हमसे हुई, जो भी हम लोगों ने जिस तरह की नाफरमानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सरजद हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारे गुनाहों को, उन सारे खताओं को माफ़ फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।